السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے اور قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے چھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستوں قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس سے قلیل و مدت میں اور پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا جو بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا شعرا حیران و شردہ رہ گئے جن کے آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتریلی آنکھیں بے اختیار اشبار کرنے پر مجبور ہوگی دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت کی اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پد مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کو آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والا نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مجھے چمن میں باہر پیدا ہوئے محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صد افسوس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے یہ خیال کی ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تو اپنی آخری آیت پر پہنچے گا یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین و آسمان چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے اور تینوں حقیق جبکہ اس کے اتارنے والا بھی امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہمارا علیہ